بہت سارے اختیار دیے بندے کو، اللہ نے بہت سارے اختیار دیے. مثلاً ہمارے ہاتھوں میں قوت ہے، ہم جو کام چاہیں انجام دیں، پیروں میں توانائی ہے، جہاں چاہیں چلے جائیں. یہ سب اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو دیے ہیں. آنکھوں میں بصارت ہے، جیسے چاہیں جسے چاہیں دیکھیں، جیسے جب چاہے اب دیکھیں. تمام اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو دیے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے تمام اختیارات کے ساتھ یہ بھی اختیار ہم نے بندوں کو دیا ہے کہ ہمارے بندے اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے بڑے بڑے جانور ان کے پابند ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے جانور ان کے پابند ہو جاتے ہیں. بھائی انسان گھوڑ سواری کر رہا ہے تو بتائیے گھوڑا پابند انسان ہے کہ نہیں؟ جدھر چاہتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے، جبکہ طاقت اس سواری میں زیادہ ہے، سوار ہونے والے میں کم. سواری میں زیادہ طاقت ہے، سوار ہونے والے میں کم. لیکن اللہ کی طرف سے اختیار ہے کہ جدھر چاہا موڑ دیا. یہ اتنا بڑا جانور اونٹ جس پر بیٹھا ہوا ہے ایک ادنا سا انسان، اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، اختیار لیے ہوئے جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے. یہ ہے کس کی طرف سے؟ کہا ہماری عنایت ہے، ہماری عنایت ہے. ورنہ لمحے بھر میں یہ جانور تمہیں کچل کے ختم کر دے، لیکن ہمارا کرم ہے. تو بھائی ظاہر سی بات ہے، جب ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو اللہ نے اتنے اختیار دیے ہیں تو جن کے صدقے میں کائنات بنائی ہو ان کے اختیار کیا ہوں گے؟ جب ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کے اتنے اختیار ہیں تو ان کے کتنے اختیار ہوں گے کہ جن کے صدقے میں چاند و سورج روشن کیے جا رہے ہوں. تو بھائی جب ہمارے اشارے پر جانور ہمارے پابند ہوتے ہیں تو اگر ان کے اشارے پر سورج پلٹ جائے، اگر ان کے اشارے پر چاند دو ہو جائے، اگر ان کی دہلیز پر ستارہ سجدہ کرتا ہوا نظر آئے، اگر ان کے ہاتھوں کا دھوبن لالو گوہر میں بدل جائے تو حیرت نہ کرنا. عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام نے ہاتھ دھوئے ایک چاہنے والے کے گھر میں. پورا واقعہ مجھے عرض نہیں کرنا. امام نے ہاتھ دھوئے تو امام کے ہاتھوں سے جو پانی گرا برتن میں نیچے، وہ سونے اور چاندی میں اور ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو گیا. اب لوگ اس بات پر حیرت کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ذہن سے باہر کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہاتھ دھو لے اور اس کے ہاتھوں کا دھوبن لال و گوہر میں بدل جائے، موتیوں میں بدل جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. آئیے میں قرآن سے آپ کو دکھا دوں. تذکرہ سورہ ابراہیم میں ہو رہا ہے. سورہ ابراہیم میں جناب ابراہیم کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے. دیکھیں جناب ابراہیم کا بڑا مرتبہ، بعد پیغمبر خدا سب سے افضل ترین نبی ہے جناب ابراہیم، اس لیے کہ جناب ابراہیم کو امامت بھی ملی، لوگوں کا امام بھی جناب ابراہیم بنائے گئے. خلیل خدا ہے جناب ابراہیم، اللہ کے دوست. خانہ کعبہ کی تعمیر جناب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے کی. حد یہ ہے کہ اللہ کے عشق میں بیٹے کی گردن پر چھری جناب ابراہیم نے رکھی. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جوان بیٹے کے گلے پر جناب ابراہیم نے چھری رکھ دی. اللہ کے عشق، جناب ابراہیم اللہ کے بڑے عظیم نبی ہیں. اور قرآن نے باقاعدہ جناب ابراہیم کی زندگی بیان کی. جناب ابراہیم کا بچپنا بیان کیا گیا، جناب ابراہیم کی جوانی بیان کی گئی، جناب ابراہیم کی ضعیفی بیان کی گئی. ہر موضوع جناب ابراہیم کے حوالے سے قرآن میں موجود ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب ابراہیم کا ابھی کمسنی کا ماحول ہے، کمسنی کا عالم ہے. ابھی جناب ابراہیم کی ایج کم ہے. جناب ابراہیم کا ایک ظالم چچا ہے آزر، جو جناب ابراہیم سے بت بنواتا ہے، مورتیاں، اور بکواتا ہے، لے آ کے کہتا ہے کہ بیچیے انہیں اور ان سے جو کمائی حاصل ہو وہ مجھے لا کے دیجیے. یہ بھی ایک طویل گفتگو ہے. قرآن جناب ابراہیم کی کمسنی بیان کر رہا ہے کہ جناب ابراہیم کو ایک دن گھر والوں نے کہا کہ جائیے بازار سے، اس زمانے کے اعتبار سے گفتگو ہے کہ جائیے بازار سے اور گیہوں پسوا کے آٹا لے کر کے آئیے. جناب ابراہیم کا تذکرہ قرآن کرا، یہ بیان قرآن میں درج ہے کہ جناب ابراہیم بازار میں گئے تو جب پہنچے تو دکانیں بند ہو گئی تھیں. جناب ابراہیم کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر خالی ہاتھ پلٹ کر کے گئے تو گھر والے پریشان ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آزر ظلم کرے. لہذا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اپنے دامن میں رکھ لی، ایک مٹھی خاک اپنے دامن میں رکھ لی اور لے کے اپنے گھر کو پلٹ کر کے آئے. اور گھر میں آنے کے بعد جب برتن میں خاک جھاڑی تو خاک نہ تھی، آٹے میں بدل گئی تھی. خاک نہ تھی، آٹے میں بدل گئی تھی. بھئی یہ کمال ابراہیم کا ہے. ابراہیم لوگوں کے امام ہیں،
ابراہیم ہے لوگوں کے امام اور یہ ہیں ابراہیم کے بھی امام. تو جب لوگوں کے امام میں اتنا کمال پایا جاتا ہے کہ خاک آٹے میں بدل جائے، تو اگر ابراہیم کے امام کسی کو اشارہ کر دے اور مرد عورت میں بدل جائے، درود پڑھے اگر محمد سے بیٹھیں درود پڑھے. اس لیے کہ یہ فخر انبیاء ہے، یہ فخر انبیاء. اللہ نے احساس دلایا کہ تم پہلے اپنے آپ پہ غور کرو کہ تم بہت بہترین ہو. تو جب تم اتنے بہترین ہو تو تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے؟ جب ہم نے تمہیں اتنا اچھا بنایا ہے تو تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے؟ چونکہ ہم تمہیں محشر کے میدان میں امام کے ساتھ آواز دیں. نہ کوئی مکان کے ساتھ محشر میں پکارا جائے گا، نہ کوئی عہدے اور منصب کے ساتھ بلایا جائے گا. ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ آواز دی جائے گی، اور جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا. جس کا امام وہ ہوگا جو ممبر سے آواز دے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، تو پھر نجات طے ہے. اور جس کا امام وہ ہوگا کہ جو نشے کے عالم میں صبح کی 2 کی جگہ 4 پڑھا دے اور پھر کہے کہ اگر تم کہو تو 2 اور پڑھا دوں. درود پڑھے پر محمد والے. تو مطلب امامت کا مسئلہ ہے. لیکن امام وہ ہو کہ جس کو اللہ نے امام بنایا، وہ امام ہو جس کے علم کا معیار ساری کائنات سے بلند ہو، جسے کسی کے سامنے پڑھنے کے لیے زانوے ادب طے کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہاں سے علم لے کر کے آئے. اگر علم اہل بیت پر گفتگو ہو تو ایک بڑا عظیم واقعہ قرآن مجید میں درج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائیوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے، اور ان مجالس اعضاء میں یہ تذکرہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہماری معرفت میں بھی اضافہ ہو، ہم اہل بیت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں. قرآن کہتا ہے کہ جناب خضر پیغمبر، اللہ کے عظیم نبی جناب خضر، اللہ نے جناب خضر کو علم عطا کیا. تو جب اللہ نے جناب خضر کو علم عطا کیا تو جناب خضر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب ہم علم والے ہو گئے، اب ہم عالم ہو گئے، اب زمانے میں کون ہے جو ہمارے مقابلے میں ہو؟ چونکہ ہمیں اللہ نے علم دے دیا، اب ہم علم والے ہو گئے، اب ہم پڑھے لکھے ہو گئے. ابھی خیال پیدا ہوا تھا کہ آواز قدرت آئی، اے خضر فلاں مقام پہ چلے جاؤ، ہمارے ایک اور نبی موسیٰ ہیں، تمہیں ان سے کل سے ان کا شاگرد بننا ہے. ابھی اللہ نے جناب خضر کو علم دیا تو جناب خضر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بڑے عالم ہو گئے. تو فوراً اللہ نے کہا کہ اپنے دل میں یہ خیال غرور نہ پیدا کرو کہ تم بڑے عالم ہو، جاؤ موسیٰ سے علم حاصل کرو. جناب خضر آئے، آ کے جناب موسیٰ کی بارگاہ میں، چونکہ اللہ کا حکم تھا، نبی تھے، پابند تھے، جناب موسیٰ کے پاس آئے، کہا میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں. جناب موسیٰ نے کہا بھائی کلاس میں گنجائش نہیں ہے، ہم تمہیں ایڈمیشن نہیں دے سکتے. کہا نہیں سرکار، اللہ کا حکم ہے. جانتے موسیٰ بھی ہیں، معلوم جناب موسیٰ کو بھی ہے کہ خضر آئے کیوں ہیں اور بھیجا کس نے ہے، لیکن وہاں خضر کو ان کی حیثیت یاد دلائی جا رہی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم آنے کے بعد تکبر آ جاتا ہے، علم آنے کے بعد تکبر آ جاتا ہے. اللہ جناب خضر سے کہہ رہا ہے جاؤ جا کے موسیٰ سے پڑھو. جناب موسیٰ سے اصرار کیا کہ ہم آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جناب موسیٰ نے ایک شرط رکھی، کہا جب بھی ہم کوئی کام انجام دے تو کیوں نہ کرنا، سوال نہ کرنا، کراس کوشچن کہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا کیوں نہ کرنا. جناب خضر نے کہا ٹھیک ہے سرکار، آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں، میں کوئی سوال نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اب قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ کی بزم میں جناب خضر بیٹھ گئے، اور جناب موسیٰ نے کہا چلو ایک سفر پہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے. کشتی میں سوار ہوئے، دریا پر کشتی چلنے لگی. ابھی تھوڑا سا دور چلی تھی کہ جناب موسیٰ کشتی میں سوراخ کرنے لگے. جناب موسیٰ کشتی میں سوراخ کرنے لگے. دیکھیں بہت دھیان سے میرے چھوٹے بھائی اس میں انشاءاللہ لطف آئے گا. جناب موسیٰ کشتی میں سوراخ کرنے لگے. جناب خضر سے برداشت نہ ہوا کہ پانی میں کشتی چل رہی ہے اور سوراخ کر رہے ہیں. سوال کیا اے نبی خدا کیوں؟ کہا دیکھو ہم کشتی سے اتار دیں گے، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایڈمیشن اس شرط پہ ہے کہ سوال نہیں کرو گے. کیوں نہیں کرو گے؟ لیکن یہ کیوں وہاں ہوتا ہے جہاں علم نہیں ہوتا اور معرفت نہیں ہوتی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں ماتم کیوں، مجلس کیوں، ذکر حسین کیوں، تعزیہ داری کیوں؟ یہ کیوں یہ بتاتی ہے کہ معرفت نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے. جناب موسیٰ نے سوراخ کیا، خضر نے پوچھا کیوں؟ کہا فوراً بارگاہ سے نکال دیں گے اگر سوال کیا. جناب خضر خاموش ہو گئے. سفر تمام ہوا، جناب موسیٰ آگے بڑھے. اب قرآن کہتا ہے کہ اب سواری سے اترے اور خشکی پر زمین پر چلنے لگے.
चलते चलते जनाब मूसा ने देखा कि एक दीवार गिर रही है और उसे वापस अपने इशारे से सही कर दिया। जनाब मुक़द्दस से बर्दाश्त न हुआ, क्या पैगम्बर खुदा गिरती हुई दीवार रोकी क्यों? गिरती हुई दीवार रोकी क्यों? कहा हमने तुमसे कहा था क्यों ना करना, वरना बस हमसे बाहर हो जाओगे। फिर कुछ दूर चले तो जनाब मूसा ने एक जवान को कत्ल कर दिया। जनाब मूसा ने एक जवान को कत्ल कर दिया। जैसा ही कत्ल किया तो जनाब क़िज़्र के बर्दाश्त से बाहर हो गया। कहा नबी खुदा ये अमल क्यों अंजाम दिया, जवान को कत्ल क्यों किया? कहा खामोश रहिए, पहले ही तय हो चुका था कि आप सवाल नहीं करेंगे। कि ये बहुत बड़ा मौजू है, अगर पूरी मजलिस अशरे किसी का हो जाए तो मैं समझता हूँ कम होगा। जनाब मूसा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था क्यों ना करना। बहरहाल जनाब क़िज़्र पैगम्बर खामोश रहे। जनाब क़िज़्र आगे बढ़े, सफर कंप्लीट हो गया। जनाब मूसा ने कहा अपने घर चले जाइए। अभी जनाब क़िज़्र पलटे थे कि जिस दरिया से गुजरे थे उसके किनारे पर पहुंचे और जाके कश्ती का इंतजार करने लगे कि इतने में जनाब क़िज़्र ने देखा कि एक परिंदा आसमान से चला। एक परिंदा आसमान से चला, दरिया के करीब आया, चंद कतरे पानी के अपनी चोंच में लिए और वापस हवा में परवास करने लगा, वापस उड़ने लगा। अभी उड़ना शुरू किया था कि किसी ने क़िज़्र के कंधे पे हाथ रखा। क़िज़्र ने पलट के देखा तो कौन? कहा सरदारुल मलाइका जिब्राइल। अब क़िज़्र से कहा जिब्राइल ने, क़िज़्र ये बताओ क्या देखा तुमने, दरिया में क्या देखा? कहा ऐ सरदारुल मलाइका, ऐ जिब्राइल, हमने देखा कि एक परिंदा परवास करता हुआ आया, अपनी चोंच में चंद कतरे हाथ लेके वापस चला। कहा क़िज़्र याद रखो, जितने चोंच में लेके गया वो तुम्हारा इल्म है, जितना छोड़ के गया वो अहले बैत का इल्म है। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद। मतलब जिन्हें अल्लाह ने हादी बनाया उनके इल्म का ये मेयार है, उनके इल्म का ये मर्तबा है कि वहाँ क़िज़्र जैसे नबियों की हैसियत ये है कि जितना पानी परिंदे की चोंच में है उतना क़िज़्र जानते हैं और जितना दरिया में बाकी है वो इल्म अहले बैत। अल्लाह अकबर। ऐसों को हादी बनाया गया। जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन खुतबों पे खुतबे बयान कर रहे हैं, ये इल्म इमाम है। लोगों को मुतवज्जे किया जा रहा है, सीरत पैगम्बर याद दिलाई जा रही है, अहकाम शरीयत पहुँचाए जा रहे हैं। इनके दरमियान में जानिसारों के दरमियान और बाबिज़ा दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल यहीं से अर्ज़ करूँगा। अहले बैत की अज़मत ज़माना समझे तो कि अहले बैत कहते किस, यह है कौन जो करबला के मैदान में बक़ाए दीन के लिए, बक़ाए शरीयत के लिए अपना भरा घर लुटाने को आमादा है और जो इनसे हिदायत ले लेता है फिर वो कामयाब हो जाता है। जिसको इनसे हिदायत मिल गई फिर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप तारीख पर गौर करें तो मैदान करबला में जनाब वहब क़ल्बी का किरदार, जनाब वहब क़ल्बी का किरदार दलील है। वहब क़ल्बी कौन है? उलमा लिखते हैं 17 या 18 दिन के मुसलमान हैं वहब क़ल्बी जब करबला में आए। इससे पहले ईसाइयत से ताल्लुक़ है वहब क़ल्बी का। 17 या 18 दिन हुए, फर्जंद रसूल के हाथों पर बैत की और कलमा तैयबा का इजहार ज़बान से किया, लेकिन ईमान किन मंजिलों पर पहुँच गया कि 17 और 18 दिन में वो मंजिल कमाल हासिल कर ली कि वक्त का इमाम सलाम कर रहा है। जुज़्मल्लाह, बड़ा मर्तबा है जनाब वहब क़ल्बी का। तारीख कहती है कि जनाब वहब क़ल्बी अभी इस्लाम लाए हैं और अभी चंद रोज़ पहले जनाब वहब क़ल्बी का अक़्द भी हुआ है और करबला के मैदान में अपनी माँ के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ वहब मौजूद है। तारीख कहती है कि जब आशूर का दिन नमूदार हुआ तो जनाब वहब ने इमाम हुसैन से इजाज़त तलब की। सरकार सैयदुश्शुहदा ने जनाब वहब को इजाज़त दी। जनाब वहब अपनी माँ की खिदमत में आए और कहा मादर गिरामी, हमें सुल्तान करबला ने इजाज़त दे दी कि आप मुझसे राज़ी हैं। कहा वहब, तेरी माँ जब तक राज़ी ना होगी जब तक तू हुसैन पर कुर्बान ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। ये करबला की माओं की अजमत है। ये करबला की माएँ बेटों को सजा सजा के भेजती हैं कि हुसैन पर कुर्बान हो जाए। तारीख कहती जनाब वहब चलना चाहते थे कि ज़ौजा ने एक सवाल किया, ऐ वहब ये बताओ कि तुम्हारे शहीद होने के बाद मेरा क्या होगा। जनाब वहब क़ल्बी सोचते हैं कि शायद ये पूछना चाहती है कि मेरे साथ क्या होगा। कहा वही होगा जो हुसैन की बहनों का अंजाम होगा। कहा वहब मैं ये सवाल नहीं करती, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम जन्नत में तन्हा चले जाओ मुझे छोड़ दो।
اے وہب حسین کے سامنے وعدہ کرو کہ جنت میں مجھے لے کر کے جاؤ گے. عزکم اللہ. جناب وہب قلبی نے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر کے وعدہ لیا اور جناب وہب قلبی کے زوجہ کو جنت کی بشارت دی گئی. تاریخ کہتی ہے کہ جناب وہب میدان میں پہنچے، جنگ کرتے کرتے وہ بھی منزلیں آئیں کہ وہب کے سروتن میں جدائی ہو گئی. وہب کے سروتن میں جدائی ہوئی، ظالموں نے خلاف فطرت عمل انجام دیا. وہب کا کٹا ہوا سر وہب کی ماں کی طرف پھینک دیا. اللہ اکبر. ذرا انصاف سے بتائیے کہ کوئی ماں کیسے گوارا کرے کہ جس سر پہ ابھی سیرا دیکھا ہو اس سر کو ابھی کٹا ہوا دیکھے. لیکن یہ جناب وہب کی ماں کا کردار تھا کہ ایک مرتبہ چہرہ انور کو اٹھایا، بوسہ دینے کے بعد واپس دشمنوں کی صف میں پھینک کے کہا جو ہم حسین پر قربان کر دیتے ہیں پھر واپس قبول نہیں کرتے. روایت تمام نہیں ہوئی. تاریخ کہتی ہے کہ وہب قلبی ان شہیدوں میں سے ہیں کہ جو زندہ تھے اور ان کے بازو قلم کر دیے گئے. وہب قلبی ان شہیدوں میں سے ہیں. کربلا میں کئی شہید ایسے ہیں مولا عباس کے علاوہ کہ جن کے بازو کاٹے گئے. ان میں سے ایک وہب قلبی بھی ہے. مقتل لکھتا ہے کہ جس وقت امام حسین نے علم ناصرین کی صدا بلند کی تو خیمے کا پردہ الٹا، جناب وہب قلبی کی زوجہ سر پہ چادر ڈالے ہوئے ہاتھ میں نیزہ لے کر کے نکلی. ایک مرتبہ وہب نے اس منظر کو جب دیکھا تو اپنی زوجہ کو آواز دی. زوجہ وہب کے قریب آئیں. جناب وہب کے ہاتھ تو کٹ چکے تھے، اپنے دانتوں سے زوجہ کی چادر کو تھام کے کہا دیکھ تجھے جنگ کی اجازت نہیں، اس لیے کہ مجھ سے نہ دیکھا جائے گا کہ کوئی تیرے ساتھ بے حرمتی کر دے. میں کہوں گا وہب ابھی آپ سلامت ہیں، ابھی آپ میں کچھ جان باقی ہے. ارے ابھی حسین زندہ ہے، ارے ابھی علی اصغر سلامت ہے. لیکن اے وہب قلبی ذرا 11 محرم کو کربلا میں دیکھیے گا. ارے یہ بیویاں ہوں گی، حسین کی بہنیں ہوں گی، سروں سے چادریں ملون کھینچیں گے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، دیار بدیار پھرایا جائے گا، کوئی مونس و مددگار